الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سعادت خان حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادت ایسوسیٹ یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فراڈ کے اوپر ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بے تحاشا فراڈ ہو رہا ہے، جس میں کافی کمپلینیں آ رہی ہیں لوگوں کی، کچھ ہمارے جاننے والے ہیں ان کی دوستوں کی کمپلینیں آئی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ میں ایک ویڈیو بنا لوں جس پہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں فراڈ کس طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ آلریڈی اس پہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جب آپ کمرشل پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس پہ میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے یوٹیوب کے اندر میرے چینل پہ۔ تو اب نیکسٹ ابھی کیا مرحلہ آیا ہے کہ یہاں پہ آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کنگڈم ویلی، بلو ورڈ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی، بے تحاشا اسٹارٹیاں جو ہے نا سوسائٹی یہاں پہ چلی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں، جس پہ لوگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، پروجیکٹس بنا رہے ہیں۔ تو اس میں پچھلے دنوں ہوا چلی تھی ایک اس کی کنگڈم ویلی کی۔ کنگڈم ویلی میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہوا۔ اب میرے پاس 2 فائلز آئیں ایک کنال کی بکنے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت جب ریٹ تھا اس کا ڈاؤن پیمنٹ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ لکھی ہوئی آتی ہے، فار ایگزامپل 2,25,000 ڈاؤن پیمنٹ آپ کی لکھی ہوئی آ گئی ہے، لیکن آپ کا اپروکسیمیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کوئی 40 یا 50% اس کا جو ہے نا وہ چارجز ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے 50% چارجز اس کے ہوتے ہیں جو آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے بھی وہ فائلز بیچی ہیں، مطلب 5 مرلے کی 7 مرلے کی فائلز، فار ایگزامپل اس کی ڈاؤن پیمنٹ اس پہ لکھی تھی فائل کے اوپر 1,17,000 روپے، تو فائل آپ کو مل رہی تھی 40,000 روپے کی، 1,17,000 روپے کی نہیں مل رہی تھی۔ تو 40,000 کی جو فائل مل رہی تھی، ہم نے جو لوگوں کو بیچی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی جان یہ فائل مارکیٹ میں ہمیں 40,000 کی مل رہی ہے، 10,000 ہم اپنا جو ہے نا اس پہ پروفٹ لے رہے ہیں، آپ کو 50,000 کی فائل بیچ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 1,17,000 میں نہیں بیچی، چونکہ اگر آج وہ اپنی فائل ہم سے 50,000 لے کے وہ آج 70,000 میں بھی بیچ سکتے ہیں، 80,000 میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اب ایسی فیلڈ میں کون سا طبقہ پستا ہے؟ وہ طبقہ جو مزدور طبقہ ہے، وہ طبقہ جو دکاندار طبقہ ہے۔ اوورال پاکستان سے جو ہے نا ایک افواہ چلی تو لوگوں کو جو ہے نا پڑ گیا کہ یار کنگڈم ویلی پتہ نہیں کیا طوفان ہے، لوگوں نے بھر کے جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دی، کوئی بھی ملا ایرا غیر اس سے جو ہے نا لوگوں نے فائلز لینا شروع کر دیں۔ بے شمار ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مطلب اگر آپ نے کسی سے 50 فائل اٹھائی ہے، 100 فائل اٹھائی ہے، اچھا کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل فیک فائلیں بھی لوگوں نے بیچی ہیں۔ اگر ہمارے جیسا بندہ اس میں جو ہے نا اس کا شکار ہو سکتا ہے، میرے جیسا بندہ شکار ہو سکتا ہے، تو آپ کیا چیز ہیں جی؟ جو بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی بندہ تھک لگا سکتا ہے تو آپ کیا چیز ہیں؟ لیکن ایک بندہ مجھے فائل بیچ رہا ہے، 50 فائل ہے، 100 فائل ہے، میں ابھی نہیں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بھی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اب کیا چیز ہے اس پہ کہ ایک بندے نے چیز دی، اب اگر وہ ہم اس کے ہیڈ آفس میں لے کے جاتے ہیں، ہم گوگل پہ چیک ہوتا ہے جی، فائل کی انٹری چیک ہوتی ہے، فائل کی انٹری آپ نے چیک کی وہاں پہ گوگل کے اوپر، جی فائل کا جو ہے نا وہ رجسٹریشن نمبر آپ نے ڈالا، اس پہ آ گیا جی اوکے ہمارے پاس یہ موجود ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب ایک فائل جب آفس میں گئے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بھی فائل موجود تھی اسی نمبر کی، لیکن جو فائل ہمارے پاس تھی وہ فیک تھی۔ مطلب ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، مطلب میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہو اگر کہ آپ اپنا استعمال رانگ وے پہ اتنا چلا سکتے ہو، اتنا اچھا دماغ یوز کر سکتے ہو، تو خدا یار خدا پہ تھوڑا یقین رکھ لو، اللہ کی ذات پہ تھوڑا یقین رکھ لو، وہی انٹیلیجنسی، وہی دماغ تھوڑا اچھے پازیٹیو اس میں استعمال کر لو تو شاید آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہو۔ تو دیکھیں کہ اسی طرح ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے کنال کی 2 فائلیں کہیں سے لیں، اس وقت جو ان کا آئی تھنک سو ڈاؤن پیمنٹ 2,25,000 تھی کہ 2,30,000 تھی، اسی طرح وہ ڈاؤن پیمنٹ تھی۔ تو مارکیٹ میں ان کا جو چل رہا تھا وہ 1 لاکھ چل رہا تھا یا 1,25,000 سم تھنگ اس طرح چل رہا تھا، جو وہ پے کر کے وہ فائل لے سکتا تھا، بندے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتا تھا۔ اب لوگوں نے کس طرح وہ فائل سیل کی جس کا جہاں پھدو سیٹ ہوا ایک لحاظ سے، بڑی مطلب لینگویج صحیح نہیں ہے پر مارکیٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو، پنجابی ہمارے جتنے بھی بھائی باہر بھی بیٹھے ہیں وہ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا باز نہیں آتے آپ کو لوٹنے میں۔ اب ایک غریب ہے یار، وہ بندہ بیچارے کے پاس پڑا ہوئی 4-5 لاکھ روپے ہے، وہ آپ اگر اس سے اس طرح ذلیل کر کے اس سے لے لو گے تو وہ کل کو کیا کرے گا؟ اب اس کی ورتھ تھی بیچارے کی 4-5 لاکھ روپے تھی، تو اس نے وہ فائلز اٹھا لیں جس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے نا اس پہ شو ہو رہی تھی 2,25,000۔ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو بتاتا ہے یار مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ اگر اس کو نالج نہیں یار، کم سے کم آپ کو تو ہے یار، کتنا کما لیا اس نے؟ وہ 2,25,000 جو اس کے اوپر لکھا ہوا تو وہی اس نے اس سے لیا، اس نے لاکھ روپے ایک فائل سے کمایا۔ یار آپ اس کو 50 لاکھ کی چیز تو سیل کر نہیں تھے، آپ اس میں لاکھ روپے کما رہے ہو۔ اب 50 لاکھ کی چیز سیل کر کے بھی آپ کو 50,000 کمیشن آتا ہے 1%۔
اب اس بندے نے کیا کیا کہ 1,25,000 کی چیز 2,25,000 میں بیچ کر 1 لاکھ اس میں کما لیا. اس غریب کو تو بڑا غرق کر لیا جس نے ایک خواب دیکھ کے جو ہے نا وہ پیسے اس میں لگائے تھے. آج اگر اس کو ضرورت پڑ گئی وہ چیز سیل کرنے کی تو آج بھی وہ چیز ان پیسوں میں سیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت جن پیسوں میں لی گئی تھی آج تو ان پیسوں میں آج بھی وہ ریٹ نہیں ہے. آج بھی اگر آج بک گئی تو 1,60,70,000 کی بک جائے گی، لیکن پھر بھی تو لاس ہو گیا نا اس بندے کو. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگ پروجیکٹس کے اندر لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے انویسٹمنٹ کروا دیتے ہیں کہ جی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ جسٹ دینی ہے تو اس میں چیز آپ کو کل کو مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پلیز آپ خیال کیا کریں، کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جایا کریں اور کسی راہ چلتے بندے کے پاس نہ جایا کریں جس میں آپ کو لاس ہو. اسی طرح مارکیٹ میں بے شمار ایسے لاسز ہو رہے ہیں لوگوں کے، تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو آپ ان لاسز میں شمار ہوں. فائلز کے چکر میں پڑیں گے تو لاس میں جائیں گے. میرا مشورہ یار پلیز یار، میں تو کم سے کم اپنے جو میرے کلائنٹس ہیں، میرے جو دوست ہیں، میں ان کو ریکمنڈ نہیں کرتا فائلز والے چکر. یار ہم نے شروع میں کیا تھا، کچھ فائلز ہم نے بیچی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ جو جینون چیزیں تھیں وہ بیچی تھیں. اس کے بعد ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بیچی. ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ریکویسٹ ہے ہمیشہ جینون لوگوں کے پاس جایا کریں، جینون چیز پرچیز کیا کریں جس میں کل کو آپ کو پچھتانا نہ پڑے. آج وہ غریب جو 4.5 لاکھ کی فائلیں لے کے بیٹھ گیا، آج اسے پیسے ضرورت پڑے وہ بیچنے جاتا تو چیز بکتی نہیں ہے، وہ پریشان ہے. ایک غریب مزدور بندہ جس نے 4.5 لاکھ یا 5 لاکھ بڑی مشکل سے کمائے تھے، اس کے لیے تو ان پیسوں کی وہ ورتھ تو اس کی 40 لاکھ کے برابر ہے، اس کے 4.5 لاکھ تو اس کے 1 کروڑ کے برابر نکلی آج سے. تو میں ایسے لوگوں کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز اگر آپ اسی طرح یہ مارکیٹ میں بیٹھ کے چوری کر رہے ہیں تو خدا را یار اس چوری سے باز آ جائیں. یار آپ کی اس چوری سے جینون لوگ خراب ہوتے ہیں، آپ کی اس چوری سے جو انویسٹر ہے اس کا جو ہے وہ اعتماد ڈاؤن ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ پرچیز کرتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ کو کوئی اصل میں چکر کیا ہے کہ لالچ، آپ میں لالچ آ جاتا ہے. اب آپ جاتے ہیں جی ہوا جس سمت میں چل رہی ہے، آپ جاتے ہیں جی آپ بھی اس میں شامل آ جائیں. جیسے ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا آئی تھنک بہاولپور سائڈ پہ، کہ ایک کنٹینر اس کا جو ٹینکر تھا پیٹرول کا کہ وہ گرا، پیٹرول جو ہے نا وہ سارا بہہ گیا روڈ پہ، ساتھ ہی رقبہ تھا اس میں جو ہے نا وہ اس میں پیٹرول ہی پیٹرول تھا. لوگ لالچ میں آ گئے، ہر بندہ اپنی کینیں لے کے پہنچ گیا پیٹرول اٹھانے کے لیے. سب کو پتہ ہے کہ یہ جان کے لیے خطرہ ہے، موت ہے، یہ نظر آ رہی واضح موت نظر آ رہی کہ ایک چنگاری اس میں گری تو سب کی موت واضح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 500,000 کے لالچ میں عوام نے پتہ نہیں کتنی عوام اپنی جان کی بازی ہار گئی. اسی طرح اس لالچ میں جو ہے نا آپ 10,000 20,000 50,000 کے لالچ میں اپنے لاکھوں اڑا دیتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز سے بچیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیسے کا بھی خیال رکھیں، ضیاع ہونے سے بچنے دیں. تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جب بھی کبھی کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کیا کریں. اسلامی طریقہ ہے، آپ بے شک 2-4 لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں. میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار میں کوئی خاتم تے بیٹھا ہوں میرے سے مشورہ کریں، کسی سے بھی مشورہ کر لیں. یار میرے سے بھی مشورہ کرتے تو 4 لوگوں سے اور سے بھی مشورہ کریں، شاید آپ کو کوئی اچھی رائے مل جائے. تو اچھی رائے ایک سنت طریقہ بھی ہے، مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک بندے سے مشورہ کر لیتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یار اسی کے مشورے پہ ہی چلنا ہے. 2-4 لوگوں سے اور مشورہ کر لیں، شاید آپ کو کہیں اچھا راستہ مل جائے، آپ کی انویسٹمنٹ سیف چلی جائے، آپ کی انویسٹمنٹ کا لاس نہ ہو، آپ لوگوں کے پیسے کا ضیاع نہ ہو، آپ کے بچوں کے فیوچر کا ضیاع نہ ہو ایک لحاظ سے. تو یار ایک غریب جس کے پاس 5 لاکھ ہی تھا تو اس کے بچوں کا ایک فیوچر تھا، اس 5 لاکھ میں اس کا فیوچر تھا. آج پتہ نہیں ہے ملک کے حالات کیا بنتے ہیں. کم سے کم اگر اس کے پاس یہ پیسے پڑے ہوتے تو اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی. تو اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور باقی اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن میں کسی قسم کی کوئی پراپرٹی آپ سیل پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333558400. اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں 0333555400. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی. اپنے میزبان سعد حسین کو دیں اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.